جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے کہ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں یہ خواب دیکھا ہے۔ اور کہیں گے لوگ فخر سے یہ صدیوں تک، کہیں گے لوگ فخر سے یہ صدیوں تک کہ ہم نے حجاب میں بھی انقلاب دیکھا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور اب اس میں وہ تمام چیزیں داخل ہیں جن کا تعلق حیا سے ہے۔ جب دونوں جہاں کے سردار نے ارشاد فرما دیا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، تو اب کسی کی زبان میں یہ طاقت نہیں ہے جو اس کو غلط قرار دے سکے۔ اگر اور صریح الفاظ میں بتاؤں تو یوں کہہ لیجئے کہ خدا کا دین ہے سچا تو پھر پردہ غلط کیسے، خدا کا حکم ہے پردہ تو پھر پردہ غلط کیسے۔ لٹیرے آبرو کے ہر جگہ تیار بیٹھے ہیں، لٹیرے آبرو کے ہر جگہ تیار بیٹھے ہیں، ہوس کے بھیڑ یہ بھی منتظر خوخار بیٹھے ہیں۔ ہے پردہ پاس باں تیرا تو پھر پردہ غلط کیسے۔ حیا کی قدر و قیمت بھی اسی پردے میں مخفی ہے، حیا کی قدر و قیمت بھی اسی پردے میں مخفی ہے، حیا کی شان شوکت بھی اسی پردے میں مخفی ہے، حیا انمول ہے تحفہ تو پھر پردہ غلط کیسے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہارا یہ برقع تمہارے لیے قید خانہ نہیں ہے، تمہارے اس برقعے کی ایک ایک سلوٹ تمہارے حیات کا پہرا ہے، کیونکہ تم فاطمہ ہو، تم عائشہ ہو، تم حفصہ ہو، تمہارا یہ حجاب اس کائنات کے حسن کی علامت ہے۔ تم سمٹ جاؤ گی تو امت پھیل جائے گی، تم حجاب کو سنبھال لو گی تو امت بہر ہو جائے گی۔ میرے عزیز مسلمانوں، آج وہ کون سا ایسا فعل ہے جس کو اسلام کی شہزادیاں حجاب میں رہ کر کے، نقاب میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے نہیں کر سکتی ہے۔ مسلمانوں آؤ ذرا نبیوں کے دور کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھو، مسلمانوں آؤ جب ہم ماضی کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، جب ہم ماضی کی تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، اگر ہم نبی کے دور کی زندگیاں اٹھاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے بیٹھے تھے، آنکھیں بند تھی کہ اچانک آنکھیں کھولی تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ اتنا کیوں خوش نظر آ رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے کہ میری قوم کا ایک لشکر سمندر پار کر کے جہاد کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوں گے، جو لوگ اس جہاد میں شریک ہوں گے، وہ سب کے سب مغفور ہوں گے اور وہ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ چنانچہ سمندر پار جنگ شروع ہوئی،
اس جنگ میں حضرت جرار رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس پورے کے پورے قافلے کو کافروں نے اپنے گھیرے میں لے لیا. دونوں طرف سے مقابلہ ہو رہا تھا. اتنے میں حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ ایک اچانک دائیں طرف سے ایک گھوڑا سوار آیا جس نے اپنا پورا جسم نقاب سے چھپایا ہوا تھا، پردے سے چھپایا ہوا تھا. وہ حجاب میں ملبوس تھا، صرف آنکھیں اس کی کھلی ہوئی تھی. وہ دشمنوں کی طرف آگے بڑھتا چلا گیا اور دشمن کے فوجیوں کو لقمہ اجل بناتے ہوئے آگے نکل گیا اور پھر واپس آیا. دوسری طرف سے آگے بڑھا. جس طرف سے آگے بڑھتا تھا وہ لاشوں کے انبار لگاتا جاتا تھا. دشمن اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے. پوری لڑائی ختم ہو گئی، تمام دشمن ہلاک ہو گئے. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اس گھوڑے سوار کو بلایا. صحابہ اس کی بہادری پر فخر کر رہے تھے، اس کی شجاعت پر حیران تھے. اتنی بہادری سے اور اتنے سارے دشمنوں سے مقابلہ کرنا، صفوں کی صفوں میں اس طرح گھس جانا، اس انداز سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید نے اس کا نام جاننے کی کوشش کی تو اس نے اشارے سے انکار کر دیا، منع کر دیا. لیکن حضرت خالد بن ولید کے بار بار اصرار پر جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو تاریخ کے لکھنے والوں کا قلم بھی جھوم اٹھا. انہوں نے لکھا ہے کہ وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ کوئی جرنل نہیں تھا، وہ کوئی کرنل نہیں تھا، وہ بلکہ حضرت جرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی. وہ ایک مسلم شہزادی تھی، وہ ایک مسلم خاتون تھی جو اپنے بھائی کی گرفتاری کی خبر سن کر اس طرح میدان عمل میں آئی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں مل سکتی ہے. ارے مسلمانوں، میں اس واقعے کے ذریعے سے ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی بچیوں کو بنا نقاب کے، بنا پردے کے، بنا حجاب کے گھر سے باہر بھیجتے ہیں، بازاروں میں بھیجتے ہیں، یہ اسکول کالج میں بھیجتے ہیں، یہ مدارس میں بھیجتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک صحابیہ نقاب میں رہ کر کے، حجاب میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے کافروں سے مقابلہ کر سکتی ہے، ان کو شکست دے سکتی ہے، جنگ کر سکتی ہے، تو آج میری مسلم بہن مسکان حجاب میں رہ کر کے تعلیم حاصل کیوں نہیں کر سکتی؟ میں لعنت کرتا ہوں ایسے شخصوں پر جو آج ہماری بہنوں کی سر سے آنچل اتارنے کی بات کرتے ہیں. اور میں سلام کرتا ہوں اپنی بہن مسکان کو، اس کی ہمت کو، اس کی بہادری کو، اس کی شجاعت کو، کیونکہ آج وہ بہادر صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا تو ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اس کی بہادری، اس کی شجاعت، اس کی ہمت و جھلک مجھے اپنی بہن مسکان میں دکھائی دیتی ہے. اور اب میں اپنے تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم میں سے کسی بہن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو تو اس کو گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اس کو نعرے تکبیر بلند کرنا ہے اور آواز اٹھانا ہے کہ حجاب میرا حق ہے، حجاب میری پسند ہے، حجاب میری خوبصورتی ہے، حجاب میری شان و شوکت ہے، حجاب میری آن بان ہے، ارے حجاب میری جان ہے، حجاب میرے اسلام کے خوبصورتی ہے. اے مذہب اسلام کی مقدس شہزادیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ بھیڑیے، یہ درندے، یہ وحشی، یہ ابو جہل کی اولاد، یہ فرعون نمرود کی اولاد، یہ ابو لہب کی اولاد، یہ ناپاک نطفے تمہاری طرف گندی نگاہ اٹھائیں، تمہاری طرف اپنے پنجے بڑھائیں تو تم کو ان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ تم کو اگر تمہیں کوئی نظر نہ آئے تو تم کو آسمان کی طرف
طرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور انشاءاللہ تمہارا رہے گا۔ اور بنا ڈرے یہ اعلان کر دینا ہے کہ صدا کرتی رہی پردہ، صدا کرتی رہوں گی میں، صدا کرتی رہی پردہ، صدا کرتی رہوں گی میں، اگرچہ جان بھی لے لو مگر پردہ کرتی رہوں گی میں۔ مجھے لڑکی سمجھ کر تم مجھے کمزور مت سمجھو، مجھے لڑکی سمجھ کر تم مجھے کمزور مت سمجھو، تمہارے دل میں وحشت کا دیا بن کر جلوں گی میں، اکیلے پا کے مجھ پر طنز کے خنجر چلاتے ہو، اکیلے پا کے مجھ پر طنز کے خنجر چلاتے ہو، تمہارے طنز کے خنجر سے زخمی نہ بنوں گی میں، اور بظاہر ناتواں ہوں میں مگر سیلاب ہمت ہوں، بظاہر ناتواں ہوں میں مگر سیلاب ہمت ہوں، تمہارے روکنے سے اب ذرا بھی نہ رکوں گی میں، اور یہ میرا آئین حق ہے شریعت پر عمل کرنا، لڑائی حق کی خاطر آخری دم تک لڑوں گی میں، اور بچھا دو راہ میں کانٹے مگر ہمت نہ ٹوٹے گی، بچھا دو راہ میں کانٹے مگر ہمت نہ ٹوٹے گی، خدا حامی ہے جعفر ظالموں سے نہ ڈروں گی میں، اور حجاب بنت مسلم پر نچھاور جان بھی اپنی، حجاب بنت مسلم پر نچھاور جان بھی اپنی، جگہ کوئی بھی ہو پردے میں رہ کر ہی پڑھوں گی میں۔ واہ الحمدللہ۔